السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایپیسوڈ نمبر 99 میں خوش آمدید۔ سلطان نور الدین غزہ کے سامنے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ شرکو آتا ہے اور کہتا ہے منجنیقیں فائر کے لیے تیار ہیں میرے سلطان۔ نور الدین کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے بسم اللہ میرے جان بازو، جدوجہد ہماری ہے اور فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور نور الدین کا اشارہ ملتے ہی منجنیقوں سے گولے برسائے جاتے ہیں۔ منجنیقوں سے برسائے گئے گولے سیدھا آ کر زوردار دھماکے کی مانند قلعے کی دیواروں پر لگتے ہیں۔ خونی برنارڈ کہتا ہے سب کھڑے ہو جاؤ تاکہ دشمن کو یہ نہ لگے کہ ہم خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ پھر خونی برنارڈ کہتا ہے یہ لوگ فضول ہی گولے برسائے جا رہے ہیں، قلعے کی فصیلیں بہت ہی مضبوط ہیں، انہیں ان گولوں سے کچھ نہیں ہو۔ دیکھنا اس قلعے میں ہی آج زنگیوں کا قبرستان بنے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین کو دکھایا جاتا ہے۔ توران شاہ کہتا ہے منجنیقوں نے فصیلوں کو تھرتھرانا شروع کر دیا ہے، دیکھو انہیں چوریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے تیار ہو جاؤ بہادروں، اشارہ ملتے ہی ہم حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد منجنیقوں سے اور زیادہ گولے برسائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف برنارڈ کو دکھایا جاتا ہے۔ برنارڈ کی بہن کہتی ہے صبر کرو، غروب آفتاب تک وہ یہ سب جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد برنارڈ کا سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے جنوبی محاذ پر ایک بڑا سوراخ پڑ چکا ہے جناب۔ برنارڈ کہتا ہے فصیلوں والے سپاہی لے جاؤ اور اس سوراخ کو زنگیوں کی نظر پڑنے سے پہلے ہی بند کر دو۔ کمانڈر کہتا ہے جو حکم جناب۔ اس کے بعد صلاح الدین کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شگاف پڑ گیا، اب فصیلوں کے پیچھے فوجی کمزور ہیں۔ علیسا کہتی ہے صلاح الدین آ رہا ہے، وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ خونی برنارڈ کہتا ہے دروازے کے قریب نہیں پہنچنے دینا۔ صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں پر تیر برسائے جاتے ہیں۔ وہ سب تیروں سے بچ بچا کر دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے شاباش بہادروں، اب وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف منجنیقوں سے حملہ ابھی بھی جاری ہے۔ نور الدین کہتے ہیں صلاح الدین کے دروازہ کھولتے ہی ہم حملہ کر دیں گے، سب تیار رہیں۔ ادھر صلاح الدین کے سپاہی مسلسل دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور آخر کار دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ علیسا کہتی ہے انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اب کیا ہوگا؟ خونی برنارڈ کہتا ہے کھیل تو اب شروع ہوگا۔ تمام سپاہیوں کو گلیوں میں نکلنے کے لیے کہو۔ کمانڈر کہتا ہے جو حکم جناب۔ صلاح الدین جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن تھوڑے ٹائم بعد سارے سپاہی ارد گرد سے باہر آ کر گھیرا ڈال دیتے ہیں اور کچھ سپاہی فوراً دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ خونی برنارڈ کہتا ہے صلاح الدین تم سب کی قبریں یہی بنیں گی، تم قلعے کے اندر اور نور الدین وہاں باہر قتل ہوگا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین جو منجنیقوں سے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شرکو کہتا ہے صلاح الدین غزہ میں داخل ہو چکا ہے۔ نور الدین کہتا ہے حملہ کرو شاباش۔ تمام سپاہی قلعے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ صلیبی سپاہی آ رہے ہیں تو نور الدین پہلے انہیں ختم کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں غزہ کی اندرونی صورتحال دکھائی جاتی ہے۔
وہاں صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے صلیبیوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے۔ انہی برنارڈ صلاح الدین کو کہتا ہے، جب فاطمی نور الدین کو ختم کر رہے ہوں گے اور ہم اندر تمہارا خاتمہ کریں گے۔ پھر صلاح الدین کہتا ہے، ہم مر بھی گئے تو بھی ہمارا فتح کا پرچم غزہ میں لہرائے گا۔ توران شاہ کو صلاح الدین مرکزی دروازہ کھولنے کا کہتا ہے۔ توران شاہ اپنے ساتھ سپاہی لے کر جاتا ہے اور مرکزی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ملہم اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ برنارڈ کی مدد کو آ رہا ہوتا ہے۔ ملہم کے آگے اچانک عبدالقادر گیلانی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں حق راستے کی مضبوط دیوار ہوں، اس شر اور بدامنی کے اس سیلاب کے سامنے کھڑا ہوں اور حق کا بندہ ہوں۔ ملہم گھوڑے سے اترتا ہے اور پاس آ کر کہتا ہے، تم اکیلے اس بڑی فوج کو روک سکتے ہو؟ میں اکیلا نہیں ہوں، حق کا دفاع کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے یہ سارے سپاہی میرے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد مودود اپنی فوج کے ساتھ آتا ہے اور دوسری طرف سارے سرداران بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے، جنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ شرکو کہتا ہے، سرداران اور مودود اپنی فوج کے ساتھ ملہم کو روکنے آئے ہیں۔ دوسری طرف قلعے کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر سلطان نور الدین بھی قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اب صلاح الدین کی طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سلطان نور الدین اور صلاح الدین مل کر سب صلیبیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور قلعہ فتح کر دیتے ہیں اور قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف برنارڈ فرار ہو جاتا ہے